بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر انتہائی سخت ہوا جس نے اس کے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ آپ کا اشارہ آگے کے دندان مبارک کے ٹوٹ جانے کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص ابی بن خلف پر انتہائی سخت ہو جسے اس کے نبی نے اللہ کے راستے میں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر انتہائی غضب نازل ہو جسے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس قوم پر نازل ہو جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو غزوہ احد کے موقع پر خون آلودہ کر دیا تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا، اور جس دعا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خون کو دھو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈال سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکل آ رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا، جس سے خون کا آنا بند ہو گیا۔ اسی دن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس شخص پر نازل ہو جسے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس شخص پر نازل ہوا جس نے یعنی عبداللہ بن قجامہ نے لعنت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو خون کیا تھا۔ آیت: وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، انہوں نے عروہ سے اس روایت کے متعلق کہا، میرے بانجے تمہارے والد زبیر رضی اللہ عنہ، نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیف پہنچی تھی، جب وہ پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ ہوا کہ کہیں وہ پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائیں گے۔ اسی وقت 17 صحابہ رضی اللہ عنہما تیار ہو گئے۔ راوی نے بیان کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ عرب کے تمام قبائل میں کوئی قبیلہ انصار کے مقابلے میں اس عزت کو حاصل نہیں کر سکا کہ اس کے سب سے زیادہ آدمی شہید ہوئے، اور وہ قبیلہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ غزوہ احد میں قبیلہ انصار کے 17 آدمی شہید ہوئے۔ برائے مومن کے حادثے میں اس کے 17 آدمی شہید ہوئے اور جمعہ کی لڑائی میں اس کے 17 آدمی شہید ہوئے۔ راوی نے بیان کیا کہ برا مومنہ کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پیش آیا تھا اور جمعہ کی جنگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں ہوئی تھی، جو مسلمہ کذاب سے لڑی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو ایک ہی کپڑے میں دو کو کفن دیا، اور آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کا عالم سب سے زیادہ کون ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتا دیا جاتا تو لحد میں آپ انہی کو آگے فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان سب پر گواہ رہوں گا۔ پھر آپ نے تمام شہداء کو خون میں دفن کرنے کا حکم فرما دیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا۔ میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید
کر دیے گئے تو میں رونے لگا اور بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا۔ صحابہ مجھے روکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ فاطمہ بنت عمر رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ کی بہن بھی رونے لگی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رو مت۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقبجا فرمایا یا ما تقبجہ۔ راوی کو شک ہو گیا۔ فرشتے برابر ان کی لاش پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے جہاں تک کہ ان کو اٹھا لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا اور اس سے اس کی دھار ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر مسلمانوں کے اس نقصان کی شکل میں ظاہر ہوئی جو غزوہ احد میں اٹھنا پڑتا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے فتح اور مسلمانوں کے پھر اثر نو اتماع کی صورت میں ظاہر کی۔ میں نے اسی خواب میں ایک گائے دیکھی تھی جو ذبح ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے تمام کام خیر و برکت لیے ہوتے ہیں۔ اس کی تعبیر وہ مسلمان تھے جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ہمارا مقصد اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا تھا۔ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثواب دیتا۔ اب بعض لوگ تو وہ تھے جو اللہ سے جا ملے اور دنیا میں انہوں نے اپنا کوئی ثواب نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے شہادت پائی اور ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اس چادر سے کفن دیتے وقت جب ہم ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے سر چھپا دو اور پاؤں پر ازگر گھاس رکھ دو۔ جہاں آپ نے یوں فرمایا کہ القوا علی رجلی من الازخر یعنی ان کے پاؤں پر ازگر گھاس ڈال دو۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہیں ان کے اس عمل کا پھل اسی دنیا میں دے دیا گیا، وہ اٹھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر سے واپس ہوتے ہوئے احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اور میں ان دو پتھریلے میدانوں کے درمیان والے علاقے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز جنازہ ادا کی جیسے مردوں پر ادا کی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے آگے جاؤں گا، میں تمہارے حق میں گواہ رہوں گا، میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی گئی ہے۔ جہاں آپ نے یوں فرمایا مفتاح الارض یعنی زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے لیے
حرص کرنے لگو گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔